بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عسکر کے ساتھ۔ آپ خیریت سے ہوں گے؟ دوستو، مجھے آج سوشل میڈیا میں کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں جس کے بعد مجھے انتہائی دکھ ہوا کہ یہ قوم کہاں جا رہی ہے۔ یہ 25-26 کروڑ جو لوگ ہیں اس پاکستان میں، ان کا قبلہ کہاں مڑ گیا ہے۔ اس قبلے کا رخ جو تھا وہ کعبۃ اللہ کی طرف تھا۔ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، جس میں سب سے بڑا نعرہ یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن اس نعرے کی نسبت سے اس ملک میں نہ تو اسلامی نظام نافذ ہو سکا، نہ ہی یہاں کے سیاستدانوں نے کبھی کوشش کی، کیونکہ اصل میں یہ سب انگریز کے غلام تھے، اور نہ ہی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ جس کے ساتھ پاکستانی قوم اور پاکستان کا قبلہ درست ہو جاتا۔ یہاں پہلے دن سے لوٹ کھسوٹ رہی، کیونکہ حقیقتاً یہ انگریز کے غلام تھے، یہ عیاش بن چکے تھے، یہ جاگیردار، تمندار اور وڈیرے بن چکے تھے۔ ان کی حقیقتیں کچھ اور تھیں، اور انہی حقیقتوں کو انہوں نے دوام بخشا اور پاکستانی قوم اور پاکستان کا قبلہ بگاڑ دیا۔ جہاں اسلامی نظام نافذ ہونا تھا، وہاں نہ جانے کون کون سے نظاموں نے جگہ لے لی۔ جہاں کے علماء دین نے اپنا کردار ادا کرنا تھا، جو انہیں ملا تھا، جس کے لیے پاکستان بنا تھا، وہ کردار کے غازی نہ بن سکے اور علماء سو بن گئے۔ تمام دینی جماعتوں نے کسی نہ کسی کی بغل میں یا کسی نہ کسی کے سائے کے تلے رہ کے اپنے اصل کام کو بھلا دیا، اور یہ علماء کرام بھی لوٹ کھسوٹ، پیسے کی دوڑ میں شامل ہو گئے۔ اور آج ہم جس دوراہے پہ کھڑے ہیں، مجھے تو آج سقوط پاکستان، مشرقی پاکستان کی یاد آ گئی ہے کہ اس وقت پاک فوج کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، بنگالیوں نے پاک فوج کے ساتھ کیا کیا۔ 90,000 ہمارے فوجی وہاں پہ قید ہو گئے، اور اس وقت بھی جو اصل کردار تھا وہ ہندوستان کا تھا، جس نے ذہنی طور پہ ہمیں تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ مشرقی پاکستان میں ہندوستان کے ایجنٹوں نے وہ کردار ادا کیا کہ قیام پاکستان کو بھی 30 سال گزرے تھے کہ پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ اتنے بڑے سانے کے بعد نہ تو سیکورٹی کے اداروں نے اپنا قبلہ درست کیا، نہ اس ملک کے سیاستدانوں نے۔ ان کو مشرقی پاکستان کے جدا ہونے کا کوئی غم اور کوئی دکھ نہیں ہے۔ آج جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، پچھلے 20-25 سال سے اس پاکستانی قوم کے ساتھ، مظلوموں اور معصوموں کے ساتھ، تمام سیاستدان، وہ دینی ہیں یا سیاسی ہیں، وہ جو کھلواڑ کر رہے ہیں، وہ ایسا کھلواڑ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم کسی اور نئے سانحہ مشرقی پاکستان کی طرف چلے جائیں۔ اس وقت سب سے بڑا جو معاملہ ہے وہ افواج پاکستان کو گالی دینے کا ہے۔ وہ جو سب سے بڑی گالی دیتا ہے وہ اتنا ہی بڑا لیڈر ہے، یعنی کہ وہ جتنا لچا ہے اتنا ہی اونچا بن گیا ہے فوج کو گالی دے کے۔ اس وقت سوشل میڈیا مکمل طور پر پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے فوج کو گالی دینے کے بغیر اور کوئی انہیں کام نہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں سیاستدانوں، عقل کرو، عقل کرو، تمہارے ہاتھ سے گیم نکلتی جا رہی ہے۔ اس میں بہت ساری بیرونی طاقتیں
بیرونی ایجنٹ جو پاکستان کو نقشے پہ دیکھنا نہیں چاہتے، جو ان کے اصل معاملات تھے وہ 93 میں نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے سامنے آئے تھے، وہ کھل کے سامنے آ چکے ہیں۔ دیکھ لیں پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ سیاستدانوں نے سیاست چھوڑ کے ذاتی دشمنیاں بنا لی ہیں، ایک دوسرے کی ماں بہن بیٹی کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، اور اسی طرح سیاستدانوں نے فوج کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے۔ اتنی شدت کے ساتھ اس وقت سیاستدان فوج کے خلاف ہو چکے ہیں اور فوج کو گالی دے رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ سب لوگ ہندوستان کے ایجنٹ ہیں اور ہندوستان کی ایما پر ہماری فوج کو نست و نابود کر دینا چاہتے ہیں۔ مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ پی ٹی آئی کے بعد کچھ اور جو چھپے ہوئے لوگ تھے، جو فوج کے مخالف تھے لیکن فوج کی گود میں بیٹھے رہتے تھے، وہ بھی فوج کو گالی دیں گے۔ سیاستدانوں، اگر کسی کے گھر کا باپ مر جائے تو اولادیں بکھر جاتی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا باپ مر چکا ہے۔ آخر کوئی تو ہوتا ہے کہ جو سایہ دار شجر بن کے لوگوں کو سایہ دیتا ہے۔ ہمارے پاس آخری سایہ ہے، وہ ہے افواج پاکستان۔ اگر آپ نے ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ کیا تو پاکستان بکھر جائے گا، پاکستان بکھر جائے گا، پاکستان بکھر چکا ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنا ایجنڈا کمپلیٹ کر لیا ہے۔ سی پیک کا منصوبہ پچھلے 5 سال سے پیک ہو چکا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ کس کے ایما پہ ہوا ہے؟ یہ پاکستانی قوم کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے، یہاں کے نوجوانوں کے ساتھ ہوا ہے جو بے روزگار پھر رہے ہیں۔ دیکھیں، چائنا ہمارا دوست تھا، اس نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی تھی، وہ بھی ہم سے دور ہو گیا۔ دور کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ ہمارے وہ محب وطن سیاستدان کیوں نہیں سمجھ رہے اس بات کو؟ اسی طرح پچھلے دنوں سعودی عرب کی طرف سے ہمارے ساتھ بہت سارے معاہدے کیے جا رہے تھے، ہمارے ساتھ ہمدردی کی جا رہی تھی کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم نام کے مسلمان ہیں۔ ہم نے ان معاہدوں کی ابھی تو سیاہی بھی کاغذوں پہ نہیں لگی تھی، اور یہاں کے کچھ سیاستدانوں نے کسی کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہوئے ان معاہدوں کو بھی پاش کر دیا ہے۔ ہمارا کون دوست ہوگا دنیا میں؟ یہ میرے ملک کے محب وطن سیاستدانوں، اور خدا کا خوف کرو، اکٹھے ہو کے سوچ لو، اس 24-25 کروڑ عوام کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہو؟ کیوں کھیل رہے ہو؟ اگر یہ کھیل مک گیا، ختم ہو گیا، تو ہماری نسلیں بھی برباد ہو جائیں گی۔ اگر تم نے پاکستان کو برباد کیا، اگر پاکستان کی فوج کے اوپر آپ حملے کر رہے ہیں، اگر پاکستان کی فوج کو کوئی نقصان پہنچا تو تم کہاں جاؤ گے؟ کون تمہیں سنبھالے گا؟ تمہارے چاروں طرف دشمن بس رہے ہیں۔ افغانستان تمہارا دشمن، ایران تمہارا دشمن، ہندوستان تمہارا دشمن، امریکہ تمہارا دشمن، اور ساری دنیا کو تو آپ لوگوں نے دشمن بنا رکھا ہے۔ میری التجا ہے اس ملک کے سیاستدانوں سے اور اسٹیبلشمنٹ سے، پاک فوج کو رسوا کرنے سے باز آ جاؤ، نہیں تو جو تم کر رہے ہو وہ انہیں بھی تمہارے ساتھ کرنا پڑے گا، صرف پاکستان بچانے کے لیے۔ اگر پاکستان کو بچایا تو پاک فوج بچائے گی، تمہارے جیسے نالائق سیاستدان نہیں بچائیں گے۔ تم لوگوں نے سیاست کے معاملات کو ذاتی دشمنیوں تک لے گئے، تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے، صرف نوٹ بنانے کا، کرپشن کا، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے کرنے کا۔ دیکھ لیں، وقت گزر رہا ہے، افواج پاکستان کو گالی دینے والے اپنی زبانیں بند کر لیں،
ورنہ ان کی زبانیں کھینچ لی جائیں گی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔